नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, जब से काबुल फ़तह हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी कैफ़ियत पैदा हुई है कि तीसरी आलमी ताकत जो है वो अफ़ग़ानिस्तान के अंदर हारी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको इस बात का अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। और ये वही लोग हैं जो ज़ाहिर बात है ये समझते थे कि दुनिया में टेक्नोलॉजी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं जिनका वो सहारा लेके चलते हैं वही जीती होती हैं, बाकी किसी और गैर मरी ताकत का कोई वजूद नहीं है और उसमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात भी शामिल है। खैर, उनसे तो बहस नहीं है। मैं इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पहले भी हमने कहा कि तालिबान ने आने के बाद 2-3 ऐसे इक़दाम किए कि जो इंसानी तारीख़ के अंदर जिनकी मिसाल बहुत कम मिलती है और सिर्फ मुसलमानों के अलावा कहीं नहीं मिलती। फ़तह मक्का के बाद जो दूसरी बड़ी माफ़ी का ऐलान हुआ था वो 834 साल पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया था और अब तालिबान ने 834 साल के बाद आम माफ़ी का ऐलान किया। अब इस आम माफ़ी के ऐलान को बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये तालिबान की कमज़ोरी है या तालिबान जो है किसी आलमी दबाव के तहत कर रहे हैं या तालिबान जो है अपने मुखालफिन जो हैं उन से डरे हुए हैं। इस कैफ़ियत को बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट करने की अफ़ग़ानिस्तान के अंदर भी कोशिश कर रहे थे और यहाँ भी कर रहे थे और बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की दोहरी चालें जो हैं वो चली जा रही थी। उसमें सबसे पहली चाल जो है वो तो अमेरिका ने चली और अमेरिका ने ये किया कि उसने कहा कि हम अपने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करेंगे, निकालेंगे और उनको हम अमेरिका लेके जाएंगे या कहीं और लेके जाएंगे। आप हैरान होंगे कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले ये 20,000 लोग थे जिनके बारे में अमेरिकन कांग्रेस ने कहा था कि आप तशरीफ़ ले आएँ और हम आपको यहाँ पर नेशनैलिटीज़ देंगे और उनके वज़ीर ख़ारिजा ब्लिंकन को कहा था कि ये हमारे आदमी हैं, इनको वहाँ से निकालो। लेकिन कैफ़ियत ये है कि उनको अचानक कहा कि हम जहाज़ भेज रहे हैं, बाजो। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम कहते हैं कि लोग वहाँ से निकल रहे हैं। आज लाहौर में, कराची में, पेशावर में, कोयटा में ये ऐलान हो जाए कि 20,000 लोगों को अमेरिका जो है वो वीज़े देने वाला है। मैं देखता हूँ कैसे लाहौर के एयरपोर्ट के गिर्द लाहौरियों का, क्या पूरे पंजाब के लोगों का हजूम कैसे होता है और कैसे एक दूसरे को मारते हुए दौड़ते हुए वहाँ नहीं आते, या कराची में कैसे सिंध से लोग वहाँ आते हैं या KPK के लोग आते हैं। तो वहाँ पर ऐसी कैफियत पैदा हुई है कि एक ऐसा तबका जिसको 20 साल में अमेरिका ने ट्रेन किया था और उनको रेड जोन्स के अंदर ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला था, उस तबके की एक भेड़ चाल वहाँ लगी हुई है। बाकी सारा काबुल दुनिया देखती है लेकिन दिखाती नहीं है कि पूरा पुरअमन है, दुकानें चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, स्कूलों में लोग जा रहे हैं, बच्चियां स्कूलों के अंदर जा रही हैं। एक तो ये सूरत हाल। दूसरी चीज़ ये थी कि तालिबान जो थे उन्होंने शुरू दिन से कहा था कि देखें, हम आपको साथ मिलके, एक तमाम लोगों के साथ मिलके एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहते हैं कि जिस हुकूमत के अंदर सब लोग शामिल हों। लेकिन एक बात तय है, 2 चीज़ें जिसमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक तो ये है कि इसका निज़ाम जो है वो शरीयत की बुनियाद पर होगा और उस शरीयत की बुनियाद के निज़ाम के अलावा किसी और चीज़ को हम कबूल नहीं करेंगे। हाँ वो जमहूरियत हो, हाँ वो कम्युनिज़म हो, हाँ वो अल्टा कम्युनिज़म हो, हाँ वो अल्टा जमहूरियत हो, कुछ नहीं, इसको हम कब कबूल नहीं करेंगे क्योंकि हमने 20 साल जो है वो मार ही शरीयत के निज़ाम के नफाज के लिए खाए। यही वजह है कि इस बात के ऊपर कम से कम 14 माह जो हैं वो मुज़ाकरात नहीं होते रहे और 6 महीने जो थी बाकायदा जंग होती रही, जिसमें तकरीबन 60,000 लोग जो हैं वो सिर्फ जो हैं इत्तेहादी अफवाज के अमेरिका ने मरवा दिए कि कहीं को रास्ता निकला इनके दरमियान में से। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और तालिबान जो थे गुज़श्ता तकरीबन 14-15 माह में हर रोज़ उन एक लिस्ट आया करते थे कि इतने लोग जो हैं उन्होंने आज सरेंडर कर दिया, इतने ने सरेंडर कर दिया। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि तालिबान ने जब अफ़ग़ानिस्तान के अंदर अपने इलाके जो हैं फ़तह करने शुरू किए तो एक पीसफुल सरेंडर जो है वो आया सब कुछ। पीसफुल सरेंडर कहते हैं कि ख़ुद ब खुद लोग जो हैं अपने आप को, अपनी राय को आपके सामने, जिसे कहते हैं सरेंडर कर दें, यानी आपके सामने रख दें बग़ैर किसी उसके दबाव के। ये एक बहुत बड़ा रेफरेंडम होता है और काबुल तक आते आते इस रेफरेंडम ने साबित किया कि लोग जो हैं अफ़ग़ानिस्तान के वो तालिबान की हुकूमत चाहते हैं। ख़ुसूसन जलालाबाद की मिसाल तो ऐसी है कि तालिबान की तरफ भी लोग गए और अफ़ग़ान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ भी, और कहा कि देखो ये तालिबान आ गए हैं, अब तुम इनके सामने सरेंडर कर दो, और पब्लिक प्रेशर में उन्हें सरेंडर किया। यहाँ पर कुछ लोगों को ख़ास तौर पे अफ़ग़ानिस्तान के अंदर एक बड़ा शेयर देने के लिए ब्लैकमेलिंग की सूरत हाल की जा रही है। मसलन सबसे अहम तरीन ख़ित्ता जो है वो पंजशेर का है।
پنجشیر کا خطہ جو ہے یہ 1996 سے لے کے اب تک ہمیشہ ہندوستان اور امریکہ اور کسی حد تک ایران جو ہے ان کی اماجگاہ رہا ہے، اور انہوں نے طالبان کے 5 سالوں کے دوران وہاں پر لڑائی لڑی ہے۔ اس کے بعد جب امریکی آئے تھے تو یہی پنجشیر کے لوگ تھے کہ جو ان کے ساتھ مل کے تاجکستان کے راستے کابل میں داخل ہوئے تھے، اور وہ داخل ہونے کی ویڈیوز جو ہیں اگر آج دکھا دی جائیں تو پتہ چلے کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو ایک خاص تاجک تعصب کے تحت ابھارا گیا، اور وہ خاص آن ریکارڈ موجود ہے۔ احمد شاہ مسعود جو کہ دوشنبے میں رہا کرتا تھا، اس نے انڈین ایمبیسڈر کو اپنے گھر میں بلایا، انڈین ایمبیسڈر وہاں پہنچا اور اس نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر کہا کہ یہ دیکھو، اتنی بھی ٹوپی ہوتی تھی اس کی، وہ اتنا بھی اگر مجھے افغانستان مل جائے تو میں طالبان کے خلاف لڑوں گا۔ تو انڈین ایمبیسڈر نے کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ تو اس نے کہا طالبان سے لڑنا دراصل پاکستان سے لڑنا ہے، اور پھر انڈیا نے اس کی مدد کی۔ اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے حصہ جو ہے وہ طالبان سے لیا جائے۔ اب احمد شاہ مسعود کا بھائی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا ہے احمد مسعود، وہ وہاں پر جو ہے اس نے پہلے اعلان کیا کہ ہم جو ہیں طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، میں ان کی حمایت کرتا ہوں اور ہمیں بھی ہمارا حصہ دیا جائے اس حکومت کے اندر، کیونکہ ظاہر بات ہے طالبان کے ہاں تو اصل میں اس طرح کے لیے نفاذ شریعت مقصد ہے، ان لوگوں کے ہاں بیسلی اقتدار میں حصہ مقصد ہے۔ لیکن 2 دن پہلے کل رات کے قریب تقریباً ہوا یہ کہ انہوں نے 2-3 اضلاع جو تھے ان پہ اپنا کچھ لوگوں کو بھیج کے قبضہ کر لیا۔ اب ظاہر بات ہے طالبان نے اپنے پورے اضلاع کے اندر، ہر ضلع کے اندر 6 یا 7 جو تھے وہ طالبان پہ رکھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ظاہر بات ہے سمجھتے تھے کہ ہم نے جب عام معافی کا اعلان کر دیا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کو کل رات کو کوئی 1 بجے کے قریب بہت سیریسلی لیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اگر اس کو ہم نے آج چیک نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل کوئی اور صورتحال بن جائے گی اور ہم مکمل طور پہ بلیک میل ہو جائیں گے۔ تو طالبان نے احمد مسعود کو مہلت دی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آج نیگوسیشن کر لیں، لیکن اگر آپ اس وقت اس پورے کے پورے سسٹم کو چھیڑ کے ایک لڑائی چھیڑنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ایسی صورتحال ہوگی کہ جیسے آپ ریاست کے اندر ایک نئی ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو الٹیمیٹ دیتے ہیں اور ہم اس کے پنجشیر کو جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ پنجشیر کی جہاں تک تعلق ہے، میں آپ کو بڑی واضح بتا دوں کہ پنجشیر جب تک تاجکستان کے بارڈر کے ساتھ اس کا تعلق موجود تھا اور تاجکستان کی حمایت حاصل تھی، پنجشیر جو تھا اس نے لڑائی لڑی، اور پورے تقریباً 5 سال جو ہے انہوں نے ایران، ہندوستان اور امریکہ کی سپورٹ سے لڑی، اور بھارت نے $7 ملین کا ایک ہسپتال بنا کے دیا تھا ان کو، اور 10 مختلف قسم کے ہیلی کاپٹر دیے تھے جہاں سے ان کے قیدی آتے تھے، زخمی آتے تھے اور زخمیوں کو علاج کیا جاتا تھا۔ احمد شاہ مسعود کو سرمایہ دیا گیا، احمد شاہ مسعود کو لوگ دیے گئے، احمد شاہ مسعود کے علاقے کے اندر باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت تو مولا عمر کے زمانے کے اندر ایرانی پاسداران جو تھے وہ 11 جو مارے گئے تھے، تو باقاعدہ لوگ وہاں جا کے لڑتے رہے۔ لیکن آج پنجشیر جو ہے وہ ایک محصور ویلی ہے، اور اس ویلی کے اندر احمد مسعود صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کو باہر سے کہیں سپورٹ نہ ملے تو آپ ایک ایسے ہرن ہوں گے جن کو تھکا کے کسی بھی وقت مارا جا سکتا ہے، اور پھر آپ کا حشر بہت برا ہوگا۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایسی صورتحال ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تاجکستان کے بارے میں آپ کو اب تک اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کرزئی جس کے شاندار تعلقات تھے اس کے ساتھ کیا ہو گیا انہوں نے، اور خاص طور پہ اس اشرف غنی جو ہے اس کے جہاز کو نہیں اترنے دیا گیا۔ وہ تاجکستان جہاں وہ روز جایا کرتا تھا اس کے جہاز کو نہیں اترنے دیا گیا، وہ بیچارہ چلتا چلتا مسقط پہنچا، پھر ابوظہبی کے اندر جا کے اس نے وہاں پناہ لی۔ تو اگر تو آپ ویسا حشر چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہونے سے بچ جائے گی اور کسی طرح ہوش نہ کھلیں گے، ورنہ اس وقت طالبان اس موڈ میں ہیں کہ وہ اس قسم کی انسرجنسی جو ہے اپنی ریاست کے خلاف برداشت نہیں کریں گے۔ جس قوت کو امریکہ شکست نہ دے سکا اس قوت کو نسل پرست متعصب تاجک ملیشیا کے یا تاجک ملیشیا کے اس علاقے کے لوگ کیسے شکست دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوش دے اور ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنے، اور تاکہ آگے بہتر صورتحال آ جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ طالبان اس وقت کس صورتحال میں ہیں، 3-4 چیزیں جو ہیں
ان کو بہت ضرورت ہے. میں چاہتا تھا کہ میں اس وقت گفتگو بھی کر لوں. سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ طالبان نے اب جب کاؤنٹ کرنا شروع کیا ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ جہاں ان کے بہت سارے شہداء تھے جن کی وہ مدد کیا کرتے تھے، تو بے شمار یتیم جو ہیں وہ ان کے ہاں اس وقت ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان یتیموں کی پرورش جو ہے وہ کسی ایسے طریقے سے کی جائے کہ ایک بہت بڑا شاندار قسم کے ادارے جو ہیں کابل کے اندر، ہرات کے اندر، قندھار کے اندر قائم کر دی جائیں. تو یہ ان کی بنیادی اہمیت ہے کہ وہ جو ہزاروں کے حساب سے لوگ اس جنگ میں یتیم ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال کیسے کی جائے. دوسری صورتحال ان کی یہ ہے کہ اس سے پہلے افغانستان میں کوئی ایسا سلیبس نہیں تھا، لیکن امریکہ نے خاص طور پہ مختلف قسم کے جو فارمل سکولوں کے اندر سلیبس جو ہے اس کو ایڈ کیا ہے، اور وہ سلیبس بچے پڑھ رہے ہیں، اس سلیبس کو کیسے ریپلیس کیا جائے. تو اس سے پہلا مشورہ تو ہم نے ان کو یہی دیا تھا کہ دیکھیں ان کو فزکس پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، وہ تمام سبجیکٹ پڑھائیں. لیکن یہ جو معاشرتی علوم اور یہ اس قسم کی کتابیں جو ہیں جو کہ امریکہ نے ان کو پڑھائی ہیں، دی ہیں، یہ کتابیں اگر 1 سال تک نہیں پڑھیں گے تو کوئی ظلم نہیں آتا، کوئی بندہ نالائق نہیں رہ جاتا، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ جغرافیہ کیا ہے اور کیسا ہے. 1 سال تک اپنا سلیبس بنائیں اور اس کے بعد اس کو انٹروڈیوس کریں. تیسری چیز جو ہے ان کے ہاں وہ معاشیات کا مسئلہ ہے. جی میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت سیریس قسم کی گفتگو وہاں ہو رہی ہے، اور ان کی معدنیات کو کیسے لوگ خریدیں گے، خاص طور پہ ان کی لیتھیم ہے، ان کا کاپر اینڈ گولڈ ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کا ماربل ہے. اب ماربل تو پاکستان کے ساتھ آج بھی آتا جاتا ہے. اور چوتھی جو اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کا ایک دستاویز جو ہے وہ تیار کر لی جائے، شریعت کے ماتحت دستاویز تیار. اس کے اوپر ان کو بہت زیادہ اچھے سے کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن و سنت کے زیر تابع ایسا آئین یا دستاویز بنا لی جائے کہ جس کے اندر اس طرح کی رائے ہو، اس طرح کی شورا کی حیثیت ہو جو شورا جو ہے وہ اسلام جو ہے اس کو بتاتا ہے، اور جس طرح کے ووٹنگ کا اسلام تصور دیتا ہے. یہ اس وقت ان کی پلاننگ کی صورتحال ہے اور نیگوسیشن چل رہی ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اس دوران جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے خفیہ طور پر امریکہ، یورپی یونین اور انڈیا کا بہت حد تک ہاتھ ہے، اور وہ خواہ احمد مسعود ہو یا کوئی اور ہو. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پاکستان، وہ بڑی تکلیف کا اظہار انہوں نے کیا کہ پاکستان نے ان 4-5 لوگوں کو یہاں بلایا، اور پھر پاکستان کے کچھ میڈیا کے لوگوں نے ان کے انٹرویوز بھی کیے، یہ ثابت کرنے کے لیے جیسے یہ لوگ جو ہیں اصل نمائندے ہیں افغانستان کے، ان لوگوں کا 1 انچ بھی وہاں نہیں ہے اس وقت، اور یہ لوگ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر اور ادھر گھومتے پھر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں طالبان کو یوں کرنا چاہیے، طالبان کو یوں کرنا چاہیے. طالبان نے خون دے کے امریکہ اور 48 ملکوں کو شکست دی ہے. طالبان اس سرزمین کے وارث ہیں. تم لوگ جو کبھی پاکستان کو گالیاں دیتے تھے، آج اس اسلام آباد میں بیٹھ کے طالبان سے مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمیں اقتدار میں شیئر دیا جائے. کوئی حد ہوتی ہے کسی بات کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.